کل بھی بی بی زندہ تھی، کل بھی بی بی زندہ تھی، اگلی باری، اگلی باری، اگلی باری، نعرہ بھٹو، نعرہ بے نظیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے ہاریوں، میرے کسانوں، بابا بھٹ سے جناب پوسٹ تک سننے والے میرے پیپلز پارٹی کے ورکروں، سنتے ہوئے کانوں، السلام علیکم جی بھٹو۔ دوستو، آج میرے لیے مسرت کا بھی اور غمگین دن بھی ہے۔ آج مجھے فخر ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ بے نظیر بھٹو، ہمارا بیٹا، آپ کا ورکر آپ کے درمیان ہے، اور میں یہ آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس نے اپنی پڑھائی پوری کر لی ہے، مگر اب اس کی ٹریننگ کا وقت ہے۔ اب اس نے آپ میں رہنا ہے، اس نے ورکروں میں رہنا ہے، اس نے یہاں سیکھنا ہے، اس نے پاکستان کو سیکھنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے بزرگ، اس کے ساتھ ہیں۔ بی بی کی طرح وہ انکل نہیں جو انہیں چھوڑ گئے تھے، جیسے یوسف رضا نے کہا تھا کہ ہم وہ انکل نہیں ہیں جو ہم چھوڑ جائیں گے، اور اس نے ثابت کر دکھایا کہ وہ ایسا انکل نہیں ہے کہ چھوڑ جائے گا۔ اس نے پرائم منسٹرشپ تو ٹھکرا دی، مگر وہ ان کے کہنے پہ نہ چلا۔ دوستو، جس دن سے آپ کی حکومت آئی تھی، اس دن سے ایک سما باندھا ہوا ہے لوگوں نے کہ 3 مہینے میں جا رہے ہیں، 4 مہینے میں جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، آج جا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ عوامی حکومت 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے، اور ہم نے وہ تمام انتظام کر لی ہیں جس سے صاف شفاف الیکشن ہوں گے۔ اور اگر کسی کا خیال ہے یا کسی کا یہ گمان ہے کہ وہ ہمیں روک لے گا، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں 12 سال قید تنہائی کاٹ کے آئے ہوئے ہیں۔ ہم ارن کٹولوں پہ نہیں آئے ہوئے کہ ہم گھبرا جائیں گے یا ڈر جائیں گے۔ اگر وقت آیا اور ضرورت پڑی اور آپ نے ہمیں للکارا تو ہم دوبارہ لڑیں گے، ہم ہمیشہ لڑیں گے، اب حد تک لڑیں گے۔ ہم نے جو آزادی دی ہے یا آزادی چھین لی ہے لوگوں سے اور آپ تک پہنچا دی ہے، اس آزادی کو ہم کسی حالت میں کسی وقت ان کو نہ چھیننے دیں گے، نہ آنے والوں کو چھیننے دیں گے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میرا میڈیا کو بھی کہنا یہ ہے، میں نے آپ کو آزادی اس سے نہیں دی ہے، صرف ایک کاظمی صاحب پولیٹیکل پریزنر بنا ہے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کا۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہوا، وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے برداشت کیا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ برداشت کرنا زیادہ بہادری ہے ظلم کرنے سے یا کسی پہ وار کرنے سے۔ تو ہم سیاسی باتیں تو کرتے ہیں، ہم سیاسی ایج پیش تو کرتے ہیں، ہم سیاست تو کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہے، نہ ہونے دیں گے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کرنے دیں گے۔ تو میں تمام سیاسی قوتوں سے قریب خدا بخش سے یہ کہوں گا کہ آپ گھبرائیں مت۔ جس طرح پہلے میں نے آپ کو ایک ڈکٹیٹر کو بال کی طرح نکال کے دیا ہے،
انشاءاللہ آپ کو صاف شفاف الیکشن اسی طرح کروا کے دیں گے، اور اسی لیے ہم نے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشنر بنایا ہے، اسی لیے ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، اسی لیے ہم نے قانون بنایا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی اپوزیشن کا اور حکومت کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ جوائنٹ ایک مشورے سے پرائم منسٹر بنے گا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اپوزیشن میں بہت سی جماعتیں ہیں اور حکومت میں بھی بہت سی جماعتیں ہیں، تو ہم سب آپس میں مل کے اس قسم کے لوگوں کو ان 3 مہینوں کے لیے یا 2 مہینے کے لیے بٹھائیں گے جن میں کوئی ایسا نہ ہو جو اپنا ایجنڈا اس کا ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بات کر رہا ہو۔ وہ بات کرنی ہوگی تو صرف سیاست میں، پالیٹکس میں ہم نے کرنی ہوگی، آپ نے کرنی ہوگی، سیاسی قوتوں نے کرنی ہوگی۔ ہم نے یہ ریکنسیلیشن جو شروع کی ہے آپ سے، یہ سوچئے کہ لیبیا میں، عراق میں، ہر جگہ تو عرب سپرنگ آیا، یہاں بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد ایک سول وار ہو سکتی تھی، ہم نے اس سول وار کو بچا کے پاکستان کھپے کا نعرہ مار کے پارلیمنٹ کو مضبوط کر دیا۔ ہم نے بدلہ اس طرح لیا ہے جس طرح بلاول نے کہا کہ بے نظیر تیرے قاتل شرمندہ ہے کہ تو آج تک زندہ ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو تیرے قاتل شرمندہ تھے کہ تو آج تک زندہ تھا اور آج تک زندہ ہے اور تا حیات زندہ رہیں گے۔ یہ آپ کا ایمان بھی ہے اور ہماری سیاست بھی۔ ہم نے کبھی سیاست کو کسی اصول پہ نہیں چھوڑا، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں کسی پلین میں بھیج دو، ہمیں آج جانے دو، کل جانے دو۔ تو ایسے لوگوں سے ایسی باتیں، اور آج اصغر خان کیس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوا، اور ہمیں تو پہلے بھی پتا تھا کہ کیا ہو رہا تھا، آپ دنیا کو پتا کیا، اور اب تو یہ پہلا ستون ہے، یہ پہلی ایک گرن ہے جو اس واقعات پہ، جو اس معاملات پہ، جو اس زمانے کے حالات تھے اس پہ اتری ہے۔ ابھی تو بہت سے سوال اور اٹھنے ہیں، ابھی تو بہت سی باتیں نقاب پوشوں کے نقاب اٹھنے ہیں، اور وہ تاریخ میں اٹھیں گے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم نے آج بھی نہیں کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بدلہ لے گی۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ جب بی بی صاحبہ نے یہاں کہا تھا لاڑکانہ میں کہ میرے الیکشنز لوٹ لیے گئے ہیں، مجھ سے چوری ہوئے ہیں، تو وہ بات صحیح تھی، وہ ڈاکہ صحیح لگا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ منہ پک سناتا پانجا ماڑوں دھارن سا مجھے دھاڑے میں، واٹ ڈسوں وہی وانجڑن جے واڑے میں۔ تو یہ جو آج حق پسند اور اصول پسند بنے ہوئے ہیں، یہ اسی وانجڑن جے واڑے میں ہی ویٹھا ہنن کرایو ہو۔ پر بہرحال اساں سدائیں سبنی کے سبنی ساں ہتھ بدی واٹ رکھیا، سبنی کے محبتن جو پیغام ڈنو آ۔ اسی کدے نہیں کیا کہ اسی کسی نو کچھ کہاں گے، اسی سدائیں کیا ہے کہ اسی سب پولیٹیکل فورسز نو نال لے کے چلائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی کہنا اور میرا یہ کہنا کہ کیا ریکنسیلیشن میں نے شروع کی، نہیں، یہ مادر جمہوریت محترمہ شہید نصرت بھٹو نے شروع کی۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے تو ان نے یہ ریکنسیلیشن کی پالیسی شروع کی، ان نے سب سیاسی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان نے ضیاء الحق کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ تاریخ میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اب ہر قسم کی باتیں ہو رہی ہیں،
آج کا میڈیا آپ کو دنیا کی سیاست دکھا رہا ہے، مگر ہم نے ایک نیا پیمانہ بنا دیا ہے برداشت کا۔ اب آنے والی سیاسی قیادتوں کو اس پیمانے پہ چلنا پڑے گا، اس سوچ پہ چلنا پڑے گا کہ برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اٹھا کے آصف زرداری کو جیلوں میں ڈال دو اس لیے کہ بے نظیر صاحبہ کو تم نے پیروں میں ہتھکڑی لگانی ہے۔ یہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نے جو کام کیے ہیں وہ وقت بتائے گا، ہم نے جو بنیادیں ڈالی ہیں وہ وقت بتائے گا۔ لیڈر بنیاد ڈالتا، بلڈنگ بناتا ہے، اس کو سوچ رکھنی ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں کیا چاہیں گی۔ اس کو 5 سال کا پروگرام نہیں بنانا، یہ ٹیکنوکریٹس کا کام ہے کہ 5 سال کا فارمولا بنانا ہے، بجٹ بنانا ہے، یہ کرنا ہے۔ مگر انشاءاللہ ہمارے آپ کے درمیان یہ ایک ہم آہنگی ہے کہ ہم جمہوریت کو بچائیں گے۔ ساری پولیٹیکل فورسز ایک ساتھ مکمل اس بات پہ کھڑی ہیں کہ ہم جمہوریت کو بچائیں گے۔ اگر پختونخوا میں جمہوری دوست ہیں، ہمارے بلوچستان میں جمہوری دوست ہیں، ہمارے پنجاب میں اپنی پارٹی کے علاوہ جمہوری دوست ہیں، اور سب کا یہ ارادہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کا ساتھ دینا ہے۔ جمہوریت لانے کے لیے تو دنیا میں عرب سپرنگ کرایا جا رہا ہے، مگر کوئی اگر سوچتا ہے کہ ایجپشن ماڈل پاکستان میں لائے گا تو اس کی غلط فہمی ہے۔ اس ایجپشن ماڈل کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ہاں، کسی نے آنا ہے، لبیک، آئیے اور ان انتخابات میں آپ بھی شرکت ہو جائیے، آئیے الیکشن لڑیے۔ ہم نے الیکشنیں لڑی بھی ہیں، اس کے باوجود ہم سے الیکشنیں چھینی گئی ہیں، ہماری الیکشنوں کا مینڈیٹ ان نے چھینا ہے، اس کے باوجود ہم نے اپنے قدموں پہ ہم کھڑے رہے ہیں اور الیکشنوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ سیاست ایک دن کی بات نہیں ہوتی، ملک سنوارنا ایک دن کا کام نہیں ہوتا۔ ملک سنوارنے کے لیے آپ کو زندگیاں بسر دینی چاہیے، زندگی ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں، ڈیکیڈز لگتے ہیں ملک بنانے میں، اور بگاڑنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، جس طرح جانے والا بگاڑ گیا، اور ہم 5 سال اس کو بناتے رہے ہیں، مگر اب بھی بنانا بہت باقی ہے۔ اب بھی بہت سی طاقتیں ہیں، کچھ اندرونی کچھ باہر کی، جو پاکستان میں یہ شر پھیلا رہی ہیں، مگر انشاءاللہ آپ کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے اور پارلیمنٹ کی طاقت سے ہم ان سب طاقتوں کا مقابلہ کریں گے، پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور عوام کو ہمیشہ سامنے رکھ کے اپنے فیصلے کریں گے۔ عوام آپ کی ہے، آپ کے ساتھ ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آنے والی جنریشن آپ کو مبارک ہو بلاول کی، آنے والی جنریشن آپ کو مبارک ہو، یہ جمہوریت ہم نے 5 سال چلائی ہے، انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی۔ پاکستان کھپے، پاکستان پائندہ باد۔